نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی گئی ہے۔ قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے۔ وہ کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ کتنی شرف کی بات ہے، کیسی عظمت کی بات ہے، اور کتنے بڑے نصیب کی بات ہے کہ میرا یا آپ کا، ہمارا نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یاد رکھیں، جب جب شریعت اجازت دے ہر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنے مختلف موضوعات پر مختلف انداز کے اندر گفتگو کر چکے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے شیطان کی جو چال یا شیطان کا وہ دھوکہ یا شیطان کا ایسا وار کہ جو وہ ہماری زبان کے ذریعے چلتا ہے۔ یعنی جو ہماری زبان ہوتی ہے، یہ زبان شیطان کا گویا کھلونا بنتی ہے، اور پھر ہر وہ بات ایک شخص اپنی زبان سے کرنا شروع کرتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی اور گویا شیطان کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ اپنی زبان سے ایسی ایسی باتیں بولتا ہے، وہ لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ایسا ایسا کلام کرتا ہے کہ جو گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کئی طرح کے گناہ ہیں جو یہ زبان کرواتی ہے۔ ایک پنجابی کی کہاوت ہے جس کو میں اردو میں بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، کوئی بات ہوتی ہے نا جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، تو جو بات ہوتی ہے نا، بات یہ کہتی ہے کہ تم مجھے منہ سے نکالو، میں تمہیں شہر سے نکلواؤں گی۔ تو بعض باتیں ہوتی ہیں ایسی کہ انسان حماقت میں یا بعض اوقات جان بوجھ کر ایسی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے کہ جو اسے شہر سے نکلواتی ہے۔ تو زبان جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس چیز کا، یعنی اپنی زبان پکڑی اور اشارہ فرمایا اس چیز کا۔ یہ جو زبان ہوتی ہے، فرمایا تم پر مجھے اس کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ تو زبان جو ہے یہ انسان کو کئی گناہ کرواتی ہے۔ غیبت زبان سے ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، بہتان زبان سے باندھا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ زبان سے دیا جاتا ہے، کسی کے بارے میں بری بات زبان سے کی جاتی ہے، گالیاں زبان سے نکلتی ہیں، فحش گوئی زبان کرتی ہے، اور طرح طرح کے گناہ یہ زبان کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ زبان ان گناہوں کی وجہ سے یوں کہہ لیجئے کہ سب برائیوں کی جڑ بنتی ہے۔ سارے گناہ گھٹیا ہوتے ہیں، مگر جھوٹ جیسا جو گھٹیا گناہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے کہ زبان جھوٹ بولتی ہے، اور ایسا جھوٹ بولتی ہے کہ جو پورے خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک ایسا جھوٹ بولتی ہے کہ جو پوری سلطنتیں ختم کروا دیتا ہے۔ یعنی یہ زبان ہے، اسی سے چغلی کرنی ہے، اسی زبان سے غیبت کرنی ہے، اسی سے کسی کی عزت کو اچھالنا ہے، کسی کا دامن گندا کرنا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بری بات کرنی ہے۔ تو یہ وہ جو زبان ہے یہ سارا کچھ کروا رہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء، یعنی آل پارٹس آف باڈی، جتنے ہمارے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تجھے، زبان کو، خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ سیدھی رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے
تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے زبان کا کردار۔ زبان کیا کرتی ہے؟ زبان غیبت کرتی ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت کے بارے میں علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، غیبت ہوتی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا وہ بات اسے پہنچے تو اسے برا لگے، اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس بات کہنے میں سچا ہو، وہ سچی بات بھی اگر اس تک پہنچے اور اسے برا لگے تو تم نے غیبت کی۔ خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص بیان کرے، کوئی خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل یا قول کے اندر کوئی کمی بیان کرے، تو کوئی بھی بات ایسی کرے، خواہ وہ سچی بات ہو، اگر تو اس کے بارے میں کرے گا اور وہ ایسی بات ہو کہ اس کو بری لگے، تو تم نے اس کی غیبت کی، گناہ کبیرہ کیا، حرام کام کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ میں اور آپ اگر ہم اپنی گفتگو پر غور کریں تو ہم کتنوں کے بارے میں کتنی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اگر وہ باتیں ان تک پہنچیں یا ان کو پتہ چلیں اور جو چلتی بھی ہوں انہیں برا لگتا ہے۔ آپ کسی نابینا کو اگر برے انداز میں نابینا کہیں گے تو نابینا، حالانکہ وہ نابینا ہی ہے، آپ نے سچی بات کی، مگر اس کو اگر برا لگے گا تو یہ غیبت ہے۔ آپ کو اگر کوئی آپ کا دوست ہے کہ جو صحیح طرح چل نہیں پاتا اور اس کے وجود میں لنگڑا پن موجود ہے، اور آپ اس کو حقارتاً لنگڑا کہیں یا کسی کے ساتھ اس کے لنگڑا ہونے کو بیان کریں اور حقارتاً کریں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بات جب اس کو پتہ چلے کہ اس کو دکھ ہوگا، تو اگرچہ آپ سچی بات کر رہے ہیں مگر یہ غیبت ہے۔ آپ کسی کے کپڑوں کے بارے میں بات کریں، کسی کے رویے کے بارے میں، کسی کے لباس کے بارے میں۔ ہاں کچھ موقع ایسے ضرور ہیں کہ جہاں پر ظاہراً وہ غیبت ہوتی ہے مگر اس طرح کا کلام کرنا جائز ہوتا ہے، ایسے مواقع ہیں۔ آپ اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں پڑھیں تو اس کے اندر ایسی مثالیں اور ایسی صورتیں موجود ہیں کہ جن کو فقہائے کرام نے جائز غیبت شمار فرمایا، جائز غیبت۔ مگر میں جس پر تبصرہ کر رہا ہوں یا جس پر گفتگو کر رہا ہوں وہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ جو ناجائز ہوتی ہیں، کہ ناجائز طریقے کے مطابق اور ناجائز انداز کے ساتھ کسی کی غیبت کرنا یا کسی کے بارے میں برا کہنا، یہ جب کیا جائے گا تو غیبت ہوگی، اور کسی کا دل دکھے گا تو آپ حرام کے مرتکب کہلائیں گے۔ غیبت کے حرام ہونے کی جو حکمت بیان کی گئی وہ حکمت یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اگر کسی کے بارے میں سچی بات بھی کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس سچی بات کرنے میں آپ نے تو سچ بولا مگر اس کی عزت کا جنازہ نکالا، آپ نے سچ بولا مگر اس کی عزت کو اچھالا، آپ نے کوئی سچی بات کی مگر اس کا جو موریل ہے وہ ڈاؤن کیا۔ اس کے بارے میں آپ چار دوستوں میں بیٹھے اور آپ نے کسی کے بارے میں کہا کہ یار اس کو تو کپڑے ہی نہیں پہننے آتے، وہ تو انتہائی گھٹیا قسم کا لباس پہنتا ہے، اس کو تو فلاں جگہ پہ کھانا تک نہیں آتا، اس کو تو کسی جگہ پر بیٹھنا نہیں آتا، اس کو تو اچھی محفل کے اندر اچھی طرح بات کرنی نہیں آتی۔ آپ اگر سچی باتیں بھی کر رہے ہیں، سچی باتیں اگرچہ اس کے اندر یہ پرابلمز ہیں، آپ اس کے بارے میں اگر یہ سچی بات بھی کر رہے ہیں تو دیکھیں سچی بات تو کی مگر اس کی عزت اچھالی، اور کسی مومن مسلمان کی عزت اچھالنا یہ ہرگز اسلامی طور پر روا اور درست نہیں ہے۔ آپ غیبت کے پیچھے اگر غور کریں کہ غیبت ہے کیوں اتنی یعنی حرام ہے، منع ہے، مذمت کی جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے، اور مسلمان کی عزت یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی بلند ہے۔ اسی لیے آپ غور کیجئے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر سخت مذمت بیان فرمائی غیبت کرنے والے کی، یعنی جو غیبت کرتا ہے وہ اتنا برا کام کرتا ہے، اتنا برا کام کرتا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جو اس کو بیان کیا وہ یوں بیان فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے، انسانی گوشت، اور وہ بھی مرے ہوئے اپنے بھائی کا، اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہیں ہوگا۔ یعنی انسان کی طبیعت بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ انسان کی طبیعت اس کو مکروہ جانتی ہے، ناپسند کرتی ہے، کہ انسان نہیں پسند کرتا کہ وہ کسی کا مردہ گوشت کھائے اور اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے۔ تو اللہ کریم نے انسان کی جو عزت کو گوشت کے ساتھ تشبیہ دی یہاں پر، کہ کسی کا گوشت کھانا اور وہ بھی مردہ کا گوشت کھانا ہے اگر تم کسی کی غیبت کرو اور کسی کی عزت اچھالو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ علماء نے اس تشبیہ کے پیچھے جو بیان فرمائی کہ گوشت کے ساتھ جو تشبیہ ہے اس کے پیچھے حکمت یہ بیان کی گئی کہ در حقیقت جب کسی شخص کی غیبت کی جاتی ہے اسے خبر ہوتی ہے تو اسے
اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جیسے اگر اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا الگ کیا جائے تو درد ہوتا ہے. یعنی جتنا درد کسی کو اپنے جسم کا گوشت الگ ہونے سے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بعض اوقات اپنی عزت کا جنازہ نکلنے پہ کسی کو دکھ ہوتا ہے. آپ کبھی اس سے پوچھے تو صحیح، جس کو آپ ہر جگہ پہ بیٹھ کے اندھا اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اس کے دل سے معلوم کریں کہ جس کے بارے میں آپ ہر طرح کی باتیں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کرتے ہیں، اپنے کزنز کے درمیان، اپنے خاندان والوں کے درمیان، اس کے گھر والوں کے درمیان، اس کی بیوی کے سامنے، اس کے بچوں کے سامنے، اس کے ماں باپ کے سامنے، جب آپ اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ جس سے اس کی رسوائی ہو، اس کی عزت کم ہو، تو اس کو جتنا دکھ ہوتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے. اور وہ اتنا ہی دکھ ہوتا ہے کہ کوئی اور تکلیف آ جاتی شاید اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن جب اپنی ہی عزت کو اچھالا گیا تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے. تو یہ ہے ایک تشبیہ کی وجہ جس کو بیان کیا گیا کہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت اس قدر مذموم اس لیے ہے کہ اس کی گویا عزت جو ہے وہ اچھالی گئی، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا الگ کر دیا گیا. تو یہ ہے غیبت جو ہمارے ہاں عام کی جاتی ہے. اور غیبت جو ہے نا وہ کسی بھی مسلمان کی کرنا ہمارے ہاں کچھ بڑی چیز سمجھا ہی نہیں جاتا. اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے دوست، اپنے کلاس فیلو، اپنے کولیگ، اپنے جاننے والے، اپنے شاگرد، کسی نہ کسی کی کسی شکل کے اندر جو ہے نا وہ غیبت ہوتی رہتی ہے. یہ بڑی قابل غور چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے استفسار فرمایا. آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو عرض کی گئی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو کہ جیسے ذکر کیا جانا اسے ناپسند ہو. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی کہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو، یعنی ہم اگر کسی کے بارے میں بات کریں اور وہ بات اس میں ہو تو کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے، واقعی اس کے اندر وہ چیز ہے، تو فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. اور اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا. اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے اور تم نے اس کے بارے میں بیان کی. یہ ہے غیبت کی مذمت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور فرمان ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبوں کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. تانبے کے ناخن جس سے معاذ اللہ استغفر اللہ وہ اپنے جسم کو نوچ رہے تھے. تو میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. لوگوں کا گوشت کھانے کا مطلب ان کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت کو اچھالتے تھے. آج ان کا انجام یہ ہے کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے جو کہ خدا نے تانبے کے کر دیے اس سے اپنا جسم نوچ رہے ہیں. تو یہ ہے غیبت. اچھا یہ ایک میں نے مثال دے کر اس پر کچھ تبصرہ کیا اور کچھ روایتیں بیان کی. آپ اندازہ کیجئے یہ ایک غیبت بیان کی. چغلی ہے، کسی کی عزت اچھالنا یعنی بہتان ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، گالی دینا ہے، فحش گوئی کرنا ہے. یہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو ساری کی ساری زبان سے ہوتی ہیں. اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بد زبانی کرنا، اپنے دوست کے بارے میں بد زبانی کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ بری بات اور بری زبان بولنا، یہ سب زبان سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ 100 طرح کے گناہ اور 100 طرح کی معاشرتی خرابیاں کہ جس سے پھر اور خرابیاں جنم در جنم لے رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو ایک چیز ہے وہ اتنا سا ایک ٹکڑا ہے جس کا نام زبان ہے. تو اللہ ہمیں اس زبان کی حفاظت کی توفیق دے اور ہر ایسی زبان سے نکلنے والی بات سے بچائے کہ جو معاشرے یا اپنی ذات دونوں کو دنیا و آخرت کے نقصان سے بچائے. ہمیں ہر ایسی بات سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا.